علماء اور جو مدارس ہے اور جو مشائخ ہے یا مذہبی رہنما کی کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان سب کا ہر معاملے میں عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیال رکھا گیا۔ اور اس کا آغاز یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب کی فیڈرل میں گورنمنٹ تھی اور ادھر صوبے میں گورنمنٹ تھی، 2021 میں ایک غیر معمولی ایک فیصلہ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو ہمارے مساجد کے ائمہ کرام ہیں، یہ ائمہ کرام جن کے سر پر شفقت کا ہاتھ 1947 سے کسی نے نہیں رکھا تھا، ایک میرا لیڈر عمران خان آیا جن پر دنیا نے یہودیت کے ٹھپے لگائے، لیکن اس شخصیت نے جب وہ آیا تو انہوں نے معاشرے کے ان افراد کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اور آج تک 2021 سے لے کر اب تک 2026 تک 16,818 ائمہ کرام کو ماہانہ 10,000 اعزازیہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا کام تھا کہ شاید اس صوبے میں ہمارے علماء کرام کی بھی گورنمنٹ آئی ہے، ہمارے دیگر بڑی بڑی پارٹیوں کا جن کے بڑے دعوے ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب واحد شخصیت تھی کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا، اور انشاءاللہ سی ایم سہیل افریدی صاحب نے ان کو اسی طرح جاری رکھا، اور اس میں اضافہ بھی کریں گے۔ اس میں مزید ہماری متحدہ علماء بورڈ کی جب میٹنگ ہوگی تو اس میں مزید کوشش کریں گے۔ دوسری بات جناب، میں جب اوقاف ڈپارٹمنٹ ایک حساس ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں جب میں آیا تو ہم نے ڈیجیٹلائزیشن پر کام کیا کہ آیا اوقاف کی جو زمینیں ہیں اس کے کاغذات ایک گودام میں پڑے ہوتے تھے، اور ایک ایک کاغذ جب نکالتے تو اس کو جھاڑتے اور پھر اس پہ اس زمین کے کاغذات نکالتے۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے لیے ایک فرم لانچ کیا، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز کر لی، اور ڈیجیٹلائز اس انداز سے کر دی کہ آپ میرے موبائل میں بھی، میرے کمپیوٹر میں بھی، اور ہر سسٹم میں ہم کسی بھی صوبے کے کسی دکان سے لے کر زمین تک کسی پر کلک کر لے تو وہ ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے کہ اس زمین، اس کی تصویر، اس کا رقبہ، اس کی لیز، ہر چیز ہمارے سامنے۔ دوسرا ایک مینول سسٹم تھا، مینیجر جاتے تھے اور رسید دیتے تھے دکاندار کو، زمین ہولڈر کو، اور وہ رسید اس میں بہت زیادہ بے قاعدگیاں تھی، وہ ہم نے سارا بینک کے ریلیٹڈ کر دیا، ایزی پیسہ کے تھرو، بینک کے تھرو، اور ڈائریکٹ MIS کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ جو بھی بندہ اب پیسے جمع کرے گا اوقاف ڈپارٹمنٹ کو لیز کے یا کسی اور چیز کے، وہ ڈائریکٹ ریفلیکٹ ہوں گے ڈیجیٹل سسٹم میں MIS میں۔ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں ہم نے لیا، اور الحمدللہ وہ بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کچھ دنوں میں اس کا افتتاح بھی کریں گے، لیکن ہم نے کہا کہ میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ ہم کام کریں گے والا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کر لیا اور اس کے بعد افتتاح سی ایم صاحب کریں گے، یہی ویژن سی ایم صاحب کا تھا۔ ہم نے دینی مدارس کے جو طلباء ہیں، ہمارے یونیورسٹیز میں تو لیپ ٹاپس دیے جا رہے تھے، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے دینی مدارس کے جو ٹاپرز ہیں، جو بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں، ان کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جائے، کیونکہ آج کل مکتبۃ الشاملہ کی 5,000 کتابیں ایک ہی سافٹ ویئر میں سامنے آ جاتی ہے۔ ہمیں بھی دینی مدارس کو بھی لیپ ٹاپس کی طرف لانا چاہیے، تو 1,000 لیپ ٹاپس کا اسکیم ہمارا ریفلیکٹ ہے۔ اسی طرح مائنورٹیز، چونکہ ہمارے اقلیتی برادری کے لوگ، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم نے 500 لیپ ٹاپ ان کے لیے بھی انیشیٹ کیے، ان کے جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے۔ رحمت للعالمین اسکالرشپ، یہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا ویژن تھا۔ رحمت للعالمین اتھارٹی بنوائی تھی۔ القادر یونیورسٹی میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی جو کام ہو رہا ہے القادر یونیورسٹی میں، اس پہ ہزار الزامات، اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میرا لیڈر جس چیز کے لیے جیل میں ہے وہ اس میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات دیے جا رہے ہیں۔ آج بھی آپ اس تحصیل میں چلے جائے جہاں جیلم میں جو ادارہ قائم ہے، اس میں آج بھی ریسرچ پر کام جاری ہے کہ حضور علیہ السلام کا سیرت کیا تھا، کردار کیا تھا، معاشرے میں کیا
اہمیت تھی۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے رحمت للعالمین اسکالرشپ کا اعلان کیا کہ ہم بھی دینی مدارس کے طلباء کو انکرج کرنے کے لیے بعض چیزیں کریں گے۔ اسی طرح ہم نے متحدہ علماء بورڈ کا قیام کیا تھا، ہماری گورنمنٹ جب آئی تھی پی ٹی آئی کی 2014 میں آئی تھنک، اس کے جو علماء کرام ہیں، ہم نے جید علماء کرام ہر دینی مدارس کے جتنے بورڈز ہیں ان سب کے ایک ایک نمائندہ کو اس کا ممبر بنایا، شیوخ الحدیث کو، شیوخ القرآن کو، اور اس میں وہ بیٹھتے ہیں، اور اس میں ہم خواہ امن و امان کا ہو یا ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی ایشو ہو جس کا دین سے تعلق ہو، دینی طبقات سے تعلق ہو، اس میں ہم لوگوں نے اس کی میٹنگز ہم ماہانہ کرتے ہیں اور اس میں یہ چیزیں ایڈریس کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس پہ کام بھی کرتے ہیں۔ دیگر ہمارے اسی ایک قرآن بورڈ کا بھی عمل میں لایا گیا، قرآن بورڈ کا قیام۔ قرآن بورڈ میں ہمارے جو قرآن کریم کی چھپائی ہوتی ہے، اس کی کاغذ کی کوالٹی یہ چیک کرے وہ لوگ، اس میں ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ اور بھی شامل کر دیے، اور علماء کرام کی نگرانی میں پبلشرز کے نمائندے اس میں شامل کر دیے، اور وہ ساری چیزیں اس میں، تاکہ ہم قرآن کریم کی جہاں جہاں ہماری ضرورت ہو، اور اسی کے زیر سایہ قرآن محل کا صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ اس پر کام بھی کریں گے۔ قرآن محل سے مراد یہ کہ ہمارے ہم کوشش کر رہے کہ اس کا عنقریب ہمیں پی ڈی اے کے ساتھ ہماری زمین کا معاملہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی جگہ مہیا کی جائے، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہو قرآن محل، جس میں قرآن کے قرات کلاسز ہو، ایسے کہ اچھے قاری پیدا ہو، جس طرح جامعۃ الازہر میں ہمارے پاکستان میں اس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے سال قومی رحمت للعالمین کانفرنس میں مانسیرا کے اس بچے کو بلایا تھا جو پوری دنیا میں، جس نے ایران میں اور لیبیا میں ٹاپ پوزیشن لی تھی، ہم نے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب نے انعام سے نوازا تھا۔ اسی طرح ہم چاہ رہے کہ یہ ٹیلنٹ سامنے آئے، دیگر جو قرآن کے نسخے ضعیف اوراق ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم کوئی کام کر لے۔ پرائیویٹ طور پر بعض لوگ تو اس میں کام کر رہے، لیکن ہم چاہ رہے کہ یہ چیزیں بھی کر دے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہم نے چرچز جو ہے اس کو چرچز کے رینوویشن کے لیے، چرچز کے جو دیگر مذاہب ہیں، میں چونکہ دینی طبقات کا اور دین کا طالب علم ہوں، میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث پڑھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عام شہری ہو اور غیر مسلم ہو، کسی نے اس کی حق تلفی کی، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بنوں گا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تھا کہ کسی نے اس کو قتل کر ڈالا، ناحق قتل کر ڈالا، غیر مسلم ہو، عام شہری ہو، وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ اور حدیث کا آخری حصہ ہے، فرماتے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن وہ آدمی جنت کی خوشبو، جو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اویئرنیس بھی ہو، اور ہم متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم سے اس پر کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اور اسامہ ابن زید کو جو حضور علیہ السلام جو لشکر روانہ کر رہے تھے، اور بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جاری رکھا، تو اس حضرت اسامہ ابن زید کو کیا فرمایا؟ جنگی قوانین سکھائے تھے کہ آپ جاؤ، آپ سرسبز درخت کو نہ کاٹنا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے راہب کو کچھ نہ کہنا۔ اور جب نجران کی عیسائیوں کا وفد حضور علیہ السلام کی مسجد میں آیا تو حضور علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی فرمائی تھی، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو فرمایا یہ ادھر ہی عبادت کر لے، اسی خیمے میں عبادت کر لے۔ تو یہ مذہبی آزادی اور رواداری حضور علیہ السلام کے سے بڑا لیڈر کائنات میں کوئی نہیں گزرا۔ میں اسی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے مائنورٹیز کے لیے رکھی، اسی طرح دینی مدارس کے لیے بھی رکھے، چرچز کی رینوویشن کے لیے ہم نے اس میں ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کے لیے کرسیاں، واٹر کولر، ان کے ساؤنڈ سسٹم، یہ چیزیں ہم نے پرووائڈ کر دی، اور 5 لاکھ روپے فی چرچ اور فی
جو عبادت خانہ گردوارہ یا دیگر جو ان کے عبادت کی جگہ ہیں، کیلاش کے ہو یا دیگر، ہماری صوبے میں کیلاشی کمیونٹی بھی ہے، باقی بھی ہے۔ اسی طرح جناب انڈومنٹ فنڈ یہ رکا ہوا تھا، یہ سی ایم سہیل افریدی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ جو لوگ ان کے جاں بحق ہوتے ہیں دھماکوں میں، دہشت گردی کے واقعات میں، ان کی دادرسی کی جائے۔ تو ان کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام کیا گیا جو غیر مسلم ہے ان کے لیے۔ ان کا پچھلے 2-3 مہینے قبل ان کے افراد کو 3,80,00,000 روپے ان لوگوں میں تقسیم کیے گئے جو جاں بحق ہوئے تھے یا زخمی ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اس ابھی ریسنٹ میٹنگ میں ہم نے 12,60,00,000 روپے کی منظوری دوبارہ دی ہے کہ ان لوگوں کی دادرسی کی جائے جو لوگ ان حادثات میں، دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق ہوئی۔ اسی طرح 210 مدارس کو ہم نے کریکولم بک ہم نے ان کے لیے کیے ہیں جو ان کے نصابی بکس ہے، ایک درجہ، یعنی میں خود دینی مدرسے کا ہوں تو 8 درجات ہوتے اس میں، جو موجودہ نظام ہے اس میں، اور اس میں ہر ایک مسلکی کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مسلک اور ہر اس کے مختلف بورڈز کے ہم نے الگ الگ مدارس کو ڈفرینشیٹ کیا، اور اس میں یہ چیزیں 210 مدارس ہم نے اس میں سلیکٹ کیے کہ ان کے لائبریری کے لیے ان کے نصابی کتب ہم فراہم کر لیں۔ اس کا بھی عنقریب وزیر اعلیٰ صاحب علماء کرام کے یہ حوالے کر دیں گے۔ 50 مدارس میں کمپیوٹر لیبس کا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم 50 مدارس میں کمپیوٹر لیب جدید طرز پر ہو، اس میں 38 اضلاع میں ہو اور باقی جگہوں پر بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہیں، کچھ چل رہی ہے، کچھ ہم نے اچیو کر لی ہے، بہت ساری چیزیں تو الحمدللہ اس پہ کام جاری رہے گا، کریں گے۔ دینی مدارس کے طلباء کے اور علماء کے اور ہمارے دیگر مذاہب کے جو عمائدین ہیں ان سب کی ہم دادرسی بھی کریں گے۔ جو امن کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن ہماری اپنی متحدہ علماء بورڈ کی صورت میں امن کمیٹی سے بہت ہی مضبوط اور پاورفل پلیٹ فارم موجود ہے، جس میں تمام مسالک کے باقی لوگوں کے پیچھے شاید کوئی 10 بندے بھی نہ ہو، لیکن ہمارے جو لوگ مدارس میں کے ذمہ داران ہیں، علماء کرام ہیں، وہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بڑی مضبوط شخصیات ہے، بڑے عمیق نظروں سے ہر چیز کا، ہر فتوے کا، ہر دینی معاملے کا جائزہ لے رہے۔ تو آلریڈی ایک چیز موجود ہے ہمارے پاس، تو دیگر دوبارہ کمیٹی کھیلنا اور پھر ایک بیان پر اس پہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بیان کرنا اور اس میں بہت ساری یہ اس کے لیے صرف ایک کمیٹی بنانا یہ سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن بہرحال ہماری آلریڈی ایک موجود ہے۔ اور جس طرح شفیع جان صاحب نے کہا، شہداء خواہ فوج کے ہو، پولیس کے ہو، ہمارے علماء کرام بہت سارے شہید ہوئے، ہمارے بہت سارے گھروں میں شہداء، بچوں سے لے کر آرمی اسکول کے شہداء ہو، ہر شہید ہمارے لیے مقدس ہے، ان کا خون مقدم ہے اور وہ سب سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن جس طرح سے سیاق و سباق سے ہٹ کر بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اس سوال پہ تو کوئی رائے نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں امن کمیٹیاں لانچ کرنا اور دیگر چیزیں لانچ کرنا، یہ پہلے سے بہت ساری چیزیں موجود ہے۔ وفاقی سطح پر بھی اسلامی نظریاتی کونسل آپ کا موجود ہے، آئینی ادارہ ہے، اس میں تمام ممبرز بڑے جید علماء کرام تشریف فرمائے، تو اس میں دوبارہ امن کمیٹی قائم کرنا اور یہ کرنا، یہی تو اعتراض تھا کہ آپ کیا اپنے ذمہ داریوں سے مبرہ ہو کر کمیٹی اور کمیٹی کھیلنا یہ بند کر دیں اور اصل مدعے پر آئے۔ اور باقی شہداء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ان کے لواحقین، ان کے تمام، اس میں قبائلی علاقوں سے جتنی قربانیاں ہوئی شاید کسی کی ہو تو وہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جی میں ان کا رپلائی کر دوں شاہد صاحب، پھر آپ کے سوال کو لیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کا ذکر کیا، تو واحد یہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے پورے پاکستان میں جس نے 15 کروڑ کا گرانٹ دیا پشاور پریس کلب کو۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے کسی بھی پریس کلب کو اتنا بڑا گرانٹ نہیں دیا، اور اسی گرانٹ میں یہ چیز شامل ہے۔ اسی گرانٹ میں آپ صدر ریاض صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، جتنے بھی آپ کے ممبرز ہیں ان سب کو
गवर्नमेंट की साइड से हो चुका है। अगर आपको मैं अर्ज करूं, वो तो प्रेस क्लब के फंड से हमें मिले। नहीं, प्रेस क्लब का देखिए 15 करोड़ का जो ग्रांट था उसी में ये चीज शामिल तो थी। हर साल मतलब हर साल तो 15 करोड़ तो नहीं मिले। 15 करोड़ का ना भी मिले ना, लेकिन हर साल प्रेस क्लब की जानिब से जो है ना ईद के लिए जो है ना वो एक 15 करोड़ का ग्रांट दिया इसलिए गया था कि उसमें 1-1 लाख रुपए जो थे वो पर जो उनका मेंबर है उनकी ईदी शामिल थी। 3-4 महीने पहले इसका ऐलान हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें तो उस वक्त कोई जिक्र नहीं था कि ये जो है ना ये तो फिर आप अपने सदर से बैठ के ये सारी चीज़ उनके साथ डिस्कस कर लें। मैं तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ कि उस 15 करोड़ के ग्रांट में ये चीज़ शामिल थी। शायद साहब शफीजान साहब ये बताइए कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी आई है। कल बनों में पुलिस पर हमला हुआ है, लोअर दिल में